پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو، پروردگار زینب ہدیہ زینب قبول ہو، میں سرخ روح پیش شہنشاہ انبیاء، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو۔ کہتی تھی اپنے چاند وہ مقتل میں بھیج کر، قربان میرے لال ہو زہرا کے لال پر، معبود میرے شکر کا سجدہ کروں ادا، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو۔ ایک اشک بھی نہ ٹپکے گا زینب کی آنکھ سے، میں نے تو ان کو پالا ہے مقتل کے واسطے، دلہا کی طرح میں نے سجا کر ودا کیا، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو۔ جوش وگا میں حمزہ و جعفر دکھائی دے، دونوں ہی اپنی ذات میں لشکر دکھائی دے، کر پائے نہ کوئی میرے شیروں کا سامنا، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو۔ ورثے میں ہے یہ اپنے شجاعت لیے ہوئے، دل میں ہے اپنے شوق شہادت لیے ہوئے، دکھلائیں گے نہ پشت یہ وعدہ رہا میرا، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو۔ مقتل کی سمت دیکھ کے کہتی تھی بارہا، اب امتحان ہے میرے شیروں برو ذرا، پھر آسماں کو دیکھ کے کہتی تھی برملا، پروردگار
ہدیہ زینب قبول ہو، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو۔ لشکر جو آگے آئے انہیں کاٹ کر بڑھے، یہ جس طرف بڑھے تو صفیں کاٹ کر بڑھے، ایسا لڑے کہ کہنے لگے خود یہ کربلا، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو۔ قربان ہو پسر تو رکھوں شکر میں جبیں، نیزے پہ سر بھی دیکھ کے روؤں گی میں نہیں، زہرا کے لال پہ نہ چلے خنجر جفا، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو، پروردگار ہدیہ زینب قبول ہو۔ محمد و آل محمد صلوات۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین،
قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد وعجل خدا نمثال کا انتہائی شکر، انتہائی احسان. خدا نمثال نے اس سعادت میں ہمیں شامل رکھا، سید الشہداء کے ذکر کو ہماری زبانوں پہ جاری کیا. یہ خدا نمثال کا ارادہ نہ ہو کہ وہ کسی کو فضیلت دے، کسی کو سعادت دے، تو کوئی کیسے سعادت حاصل کر سکتا ہے؟ جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہم اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہی کہ خدا سے التجا کریں، خدا سے درخواست کریں. باقی عنایت خدا کی طرف سے، لطف خدا کی طرف سے. یہ کہ الحمدللہ رب العالمین 1400 سال گزرنے کے باوجود خدا یہ سعادت دے رہا ہے کہ نبی کے نواسے کا ذکر کر سکیں اور اس غم کو زندہ رکھ سکیں اپنے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر. یقیناً خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اس میں مزید اضافے کے لیے دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی سید الشہداء کی اعضاء میں مشغول ہے، اس کی حفاظت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، پرچم اعضاء کی مزید سربلندی کے لیے اور ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. خدا تعالیٰ کی اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے اسم اس کا حکیم ہونا ہے. حکیم ہونے کا مطلب، جیسا کہ ہم لوگ تھوڑا بہت اردو سمجھنے والے بھی جانتے ہیں کہ حکیم ہونے کا مطلب یہ ہر کام میں کوئی حکمت ہے، ہر کام میں کوئی فلسفی ہے، کوئی لاجک ہے. خدا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی سبب نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو. اگر خدا ایسا ہے کہ کوئی کام اس کا بغیر لاجک کے نہیں ہے، کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے، تو اب تصور کریں کہ فرض کریں دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں؟ کیا ایک درخت ایکسٹرا ہوگا یہاں پہ؟ نہیں. خدا کا نظام ہے. میرا اور آپ کا نظام ہوتا، ہم ایک اسکیچ بنا رہے ہوتے، کوئی سینری بنا رہے ہوتے، تو مثال کے طور پر اس میں درخت دکھانا ہوتا تو 25 ڈال دو، 30 ڈال دو، 26 ڈال دو، 28 ڈال دو، ہماری مرضی. لاجک بھی کوئی نہیں ہے زیادہ. یہ خدا کا نظام ہے، اس کے اندر ہر چیز حساب سے ہے. اور نہج البلاغہ میں مولا نے ایک تعبیر فرمائی ہے خدا کے علم اور خدا کی حکمت کے اوپر، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. درختوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے مچھر ہوتے ہیں. عربی میں جو بہت گہری عربی تھی قرآن کریم کی، اس میں بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو. دوسرے الفاظ بھی ہوتے ہیں. مچھر کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا. میں نبی بارگاہ میں بھی عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے کسی چیز کے بہت حقیر ہونے کی مثال دی ہو تو اسے مچھر کے پر سے کہا ہے. مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا خدا وہ ہے جو جنگل کے درختوں کی چھالوں میں جو سوراخوں میں مچھر ہیں ان کے پروں کے ہلنے کی تعداد بھی جانتا ہے. اس جملے کی ڈیپتھ سوچیے گا. کتنے جنگل ہیں دنیا میں؟ پتہ نہیں کتنے جنگل. ان جنگلوں میں درخت کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، کروڑوں سے زیادہ درخت ہیں، بلینز ہیں. یہ جو بلینز آف ٹریز ہیں، ان سب کے جو اوپر
لکڑی کا حصہ ہے، چھال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو اس کا شیل ٹائپ کا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، پرندے چھوٹے چھوٹے چلے جاتے ہیں، حشرات چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو ایک حشرہ ہے وہ مچھر ہے۔ کتنے سوراخ ہیں، کتنے مچھر ہیں؟ امام فرما رہے ہیں خدا وہ مچھر کتنی دفعہ پر مارتا ہے، پر ہلاتا ہے، اس کو بھی خدا جانتا ہے۔ یہ سب بھی خدا نے نظام کے تحت بنایا ہوا ہے، ان میں سے بھی کوئی ایک چیز ایکسٹرا نہیں ہے یہاں پہ۔ تو جن لوگوں نے کام کیا ہے، حتیٰ آج کل تو بہت زیادہ مشہور ہے یہ کلائمیٹ کے اوپر اور نیچر کے اندر جو سائیکل ہے اس کے اوپر کام کیا ہے، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ ذرا سا بھی چینج کریں گے۔ وہاں اس سال سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے من جملہ پاکستان میں، جولائی میں اتنی بارش کبھی نہیں ہوتی تھی جتنی اس دفعہ ہو گئی ہے۔ اور جہاں گرمی نہیں ہونی چاہیے تھی، جو یورپ تھا، لندن جیسے شہر کے اندر 40 ڈگری پہنچ جائے، وہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ ہو رہا ہے، اور ہو کیوں رہا ہے؟ ہم نے خدا کے نظام کو نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، اس کو بگاڑ دیا، تو یہ ہمارے ساتھ مشکلات آ گئیں۔ تو آج اب ایک اور بات سوچنا، اگر مادی نظام کو بگاڑا تھا تو ہم یہاں پہنچ گئے، یہ جو روحانی نظام کو بگاڑا اس کا کیا ہوگا؟ مادی نظام کیا بگاڑا تھا؟ مثلا فوزل فیوز جلا دیے، اوزون لیئر خراب ہو گئی، ٹیمپریچر بڑھ گیا، گلیشیئر میلٹ ہو گئے، پانی بہنا شروع ہو گیا، فلڈز آ گئے، یہ سب ہو گیا۔ یہ جو روحانی نظام بگاڑا اس کا کیا ہوگا؟ کیا بگاڑا روحانی نظام؟ امام حضور کے لیے ہوتا ہے یا غیبت؟ اس کو سزا کیا ملی؟ اس کو یہ سزا ملی کہ آخری ذخیرے کو خدا متعال نے اپنی غیبت کے اندر رکھ لیا۔ تو یہ روحانی نظام میں دخل اندازی کی یا نہیں کی؟ خدا متعال فرماتا ہے کہ جب قوم صالح نے ناقہ صالح کو مار ڈالا، خدا متعال نے فرمایا تم کو مہلت نہیں ملے گی، اب مہلت نہیں ملے گی، تم نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور معجزے کو ختم کر ڈالا، اب مہلت نہیں ملے گی۔ یہ تو خدا کا احسان ہے کہ 11 امام معصوم ایک کے بعد ایک شہید ہوئے، خدا تعالیٰ نے ایک موقع اور دیا کہ ایک معصوم کی پیروی کرو۔ اور اعزان محترم، یہ خود خدا کی الطاف اور عنایات میں سے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ اس موضوع کی طرف توجہ دیں، اور جتنا ممکن ہے امام کا ذکر محفلوں کے اندر اپنی گیدرنگز کے اندر کیجیے، اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ خدا جانتا ہے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بچے ہمارے سامنے ہیں، یہ جو جوان ہمارے پاس ہیں، شاید خدا ان میں سے کسی ایک کو امام کی نصرت کی سعادت دے۔ خدا انشاءاللہ، دعا تو خدا سے یہ ہے کہ خدایا ہم سب کو امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اسی دنیا کے اندر ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، اور انشاءاللہ اسی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ جمعے کی شب ہے، برکتوں کی، رحمتوں کی شب ہے، اور ماہ محرم الحرام سید الشہداء کی اعزاء کے ایام میں ہیں آپ اور ہم۔ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری اپنی مغفرت کے لیے، اور انشاءاللہ امام کے ظہور کی تعجیل، ان تمام دعاؤں کی تکمیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو یہ خدا کا ایک نظام ہے، خدا نے نظام کے تحت خلق کیا ہے، اسی نظام کے تحت لے کے چل رہا ہے۔ ہم اور آپ اگر چاہیں تو ہمارا ایک ایک اسٹیپ رائٹ ڈائریکشن کے اندر ہماری زندگی کو پروڈکٹیوٹیز میں کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے یہ ہوشیاری نہیں دکھائی تو کیا ہوگا؟ دیکھو 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے میں ہوشیاری نہیں دکھا رہا، اپرچونٹی مس کر رہا ہوں، بس یہی نقصان ہے۔ یہاں یہ گیم نہیں ہے۔ اگر ایک گراؤنڈ ہو جس کے اندر صرف ایک پارٹی ایکٹیو ہو
اور سامنے اپوننٹ میں اپوزیشن میں کوئی نہ ہو تو وہاں یہ ہوگا کہ میں نے اپرچونٹی مس کر دی. لیکن اگر سامنے ایک دشمن بھی ہے، اب لاس صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ نے اور میں نے اپرچونٹی مس کی ہے، نہیں، یہ دشمن فائدہ اٹھائے گا، یہ اس ویکیوم کو جانے نہیں دے گا، یہ اس پوسٹ کو فل کر دے گا. فل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کا کام اور زیادہ مشکل ہو گیا، اب کام اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارے پاس معرکہ ہے اس دنیا کے اندر، یہاں ایک خدا کا نظام ہے جس کے اندر ہمیں اور آپ کو بڑھنا ہے، ایک شیطان کا بھی پورا نظام چل رہا ہے. اگر خدا کے نظام میں آگے نہیں بڑھیں گے، محنت نہیں دکھائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایک اپرچونٹی مس ہوئی ہے، نہیں، شیطان آگے آئے گا، وہ اپنے حملے کو یقیناً کرے گا. اور جب وہ حملہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک آپ نے اپرچونٹی مس کی اور اب ایک اور اسٹرانگ دشمن کو آپ نے گراؤنڈ دے دیا ہے، اب وہ اندر گھسے گا. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کیا ہوتا ہے جب کوئی انسان نعوذ باللہ تعالی ایک نماز قضا کرتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی فجر کی نماز قضا کی، کم از کم پاکستانی معاشرے میں تو ابھی بھی بہت ہیں، اللہ کرے کہ یہاں کوئی ایسا نہ ہو، لیکن میں اسی لیے یہ مثال بھی عرض کر رہا ہوں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر فجر کی نماز قضا ہوئی، کیا ہوگا؟ اچھا ابھی ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے اور یہ فجر کی نماز کو ظہر عصر کے ساتھ قضا میں پڑھ لے گا. جو ریگولر قضا کرنے والے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں خود بچپنے میں تھا اور مثلا گھر والے کہتے تھے کہ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو، اور کبھی فجر قضا ہوتی تھی تو ہم یہی سوچتے تھے ہم ظہر عصر میں تو پڑھ لیں گے، تو چلو وہ یہ کرے گا. اچھا اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ صبح کے وقت کی ایک برکت ہے، ایک فضیلت ہے، وہ میں نے مس کر دی. صبح کے وقت اللہ کے بندگی کرنے کا ایک ایڈوانٹیج ہے جو مجھے ملنا تھا، وہ میں نے مس کر دیا، نعوذ باللہ تعالی. صرف ایک چیز مس ہوئی ہے؟ نہیں، اب یہ ٹائم شیطان کے پاس گیا ہے، اب شیطان نے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے. کیوں؟ اس نے گراؤنڈ دیا ہے شیطان کو، گراؤنڈ دیا ہے اس نے شیطان کو. اچھا اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر آج میں نے فجر کی نماز قضا کر دی، نعوذ باللہ تعالی، اچھا اگر کسی کے حادثے میں ایکسیڈنٹلی ہو جائے، اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، پورا سوچ کے سویا تھا کہ صبح کو فجر کے لیے اٹھے گا، کسی بھی وجہ سے کوئی ویکنس تھی، کوئی النس تھی، کوئی اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے نماز اتفاقاً حادثتاً قضا ہو گئی، یہ مسئلہ وہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچ کے لیٹا ہے کہ کل میں نے وقت پر نہیں پڑھنی، یا اس کو پتا ہے کہ بھائی میری روٹین تو یہی ہے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں، کیا ہوگا؟ یہ ایک اپرچونٹی مس کرے گا، شیطان اس کے سامنے آئے گا. شیطان سامنے آئے گا تو کیا کرے گا؟ ایک روایت بڑی عجیب روایت ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ روایت تھوڑی سی سمبولک ہے، بہت ساری روایتیں سمبولک ہوتی ہیں. تو مثال کے طور پر اس سمبولک روایت میں لکھا ہے کہ جب صبح کا وقت آتا ہے، فجر کا وقت آتا ہے، کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے اور یہ بندہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں نجاستیں ڈالتا ہے. نجاستیں ڈالتا ہے کیوں؟ تاکہ اس کے کان میں یہ آواز نہ آ سکے، آواز نہ آ سکے. اچھا اگر یہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس نجاست کو اپنے آپ سے دور کر لیتا ہے، شیطان ناکام ہو جاتا ہے، اس کی نجاست علیحدہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر شیطان کامیاب ہو گیا، اب یہ نجاست اس کے ساتھ رہے گی. اچھا بھائی کان میں شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کان خراب ہو جائے گا؟ نہیں، شاید یہ کان خراب نہیں ہوگا، فزیکل کان خراب نہیں ہوگا، اسپریچول کان خراب ہوگا. اسپریچول کان خراب کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ اب یہ حق بات نہیں سمجھے گا، اب یہ حق بات نہیں سنے گا،
اب اس کا دل نہیں چاہے گا کوئی حق بات سنے. کیوں؟ اس کے کان میں شیطان کی نجاست آئی ہے، وہ نجاست رہ گئی ہے اور اس نے نجاست کو نکالنے کا بندوبست نہیں کیا ہے. تو مثلا اگر مولانا کوئی چاہے کہ اس نجاست کو نکالے تو کیا کرے؟ اللہ نے ایک سادہ سا نسخہ دیا ہوا ہے، توبہ کرے، توبہ کرے. خداوند متعال نے تو اپنی رحمت کا اتنا بڑا دروازہ کھول دیا ہے کہ بھائی کوئی بھی گناہ انسان سے اگر غلطی سے سرزد ہو جاتا ہے، کبھی بھی آگہی شعور آتا ہے انسان کو کہ میں نے یہ کیا کر دیا، توبہ کرے. خداوند متعال تائب کو قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرا بندہ جب میرے بارے میں سوال کرے تو پھر خدا نے یہ نہیں کہا نبی ان سے کہو کہ اللہ قریب ہے، نہیں، پھر خدا نے ڈائریکٹ بندے سے خطاب کیا، کہا میں قریب ہوں، انی قریب ہوں. اگر کوئی پلٹنا چاہے تو خدا خود بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہے، انی قریب ہوں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ رحمت خدا ہے. تو اگر خدا رکھے نعوذ باللہ یہاں کچھ جوانوں میں سے میری جیسی عمر کا کوئی ہو جس نے فجر کی نماز پر اتنی محنت نہیں کی ہو، تھوڑا سا سہلنگاری ہوتی ہو، سستی ہوتی ہو، تو میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا توبہ کرو، توبہ کرو. اور یہ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، تم ان کو نہیں سنا سکتے جو مر چکے ہیں. یہ مردوں کے بارے میں بات ہے، زندوں کے بارے میں، زندوں کے بارے میں بات ہے. لیکن خدا فرماتا ہے اے نبی جو مر چکے قبروں میں لیٹے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے. یہ قبرستان کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، زندوں کی بات ہے. تو یہ کون ہے جو مر چکے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو سنانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو دیکھنے میں زندہ ہیں، چل رہے ہیں، روح میں مر چکے ہیں. خدا نے فرما رہے ہیں مرے میں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کے بعد ایک گناہ کرتے ہیں، اپنے اوپر توبہ کی زحمت بھی نہیں لے کے آتے. آپ اور میں کیا کریں؟ اپنے اندر پہلی بات عہد کریں کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کریں گے. دوسری بات خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کبھی ہو جائے توبہ کر لو، استغفار کر لو، اپنی زندگی کو روٹین میں لاؤ. اچھا اگر روٹین میں لے آئے تو پھر آپ اللہ کے بندے الحمدللہ رب العالمین، خدا آپ کو قبول کر لے گا انشاءاللہ تعالی. یہ چند جملات میں آپ کی خدمت میں اس اصرار کے ساتھ کر رہا تھا کہ اگر کوئی یہ کوتاہی یہاں پر ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. شب جمعہ میرے ذہن کے اوپر گویا ایک بوجھ رہتا ہے، تو میں جہاں کہیں شب جمعہ مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں، سعادت ملتی ہے، ضرور عرض کرتا ہوں کہ دیکھو برادران ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ جو روایتیں ہیں نا کہ شب جمعہ مرحومین اپنے گھروں میں آتے ہیں اور درخواست کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے کچھ کرو، کل ہم یہ ہو سکتے ہیں. آپ شب جمعہ اپنے مرحومین کو کبھی نہ بھولیں، روز جمعہ مرحومین کو کبھی نہ بھولیں. انشاءاللہ خدا آپ کے اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے، برزخ کی تمام سختیوں میں آسانیاں نصیب فرمائے، قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے ان کی روحوں کو، ان کے قلوب کو منور فرمائے انشاءاللہ. سید الشہداء کے حضور، ان کی والدہ ماجدہ کے حضور عرض تسلیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں نے کافی وقت ان ایک دو باتوں کو کہنے میں لگا دیا، میں موضوع کی طرف فوراً واپس آتا ہوں. ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دور جدید میں دین پر عمل کرنے میں چیلنجز کیا ہیں. اور میں نے کہا کہ بھائی بہترین کام یہ ہے کہ پہلے آپ اس سسٹم کو پہچان لیں
کہ بھئی یہ سسٹم کیا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہاں پر کچھ چیلنجز ہیں۔ ایک چیلنج ہمارے اپنے اندر ہے جو ہمارا نفس ہے، ایک چیلنج ہمارے باہر شیطان ہے، اور ایک چیلنج شیطان کی فوج، ملائے شیطان، جنود شیطان، جنود ابلیس، جس کو آپ سب تعبیر کر سکتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے جس کے اوپر آیت اللہ خمینی نے پوری شرح لکھی، اور اس کے اندر روایت میں بیان کیا گیا کہ عقل اور ابلیس کا جو معرکہ ہے، اس میں عقل کے لشکر کون کون سے ہیں، اور جہل اور ابلیس کے لشکر کون کون سے ہیں۔ بہت خوبصورت یہ روایت ہے، اور جنود عقل و جہل اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی موقع ملے زندگی میں اور آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو شیطان کے دو بڑے معرکے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک خوف ہے اور ایک لالچ۔ خوف، کس بات کا خوف؟ کبھی موت کا خوف، کبھی کسی پوسٹ کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف، کبھی دولت کے چلے جانے کا خوف، کبھی اولاد کے جانے کا خوف، کبھی کوئی خوف، کبھی کوئی خوف۔ دوسری چیز کیا ہے؟ لالچ، گریڈ، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، کم پہ نہیں رکنا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان زیادہ کمائے، لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ ایک سکہ بھی حرام سے کمائے۔ زیادہ کمانا بری بات نہیں ہے، زیادہ کمانا اچھا ہے، حرام سے ایک سکہ بھی کمائے یہ برا ہے۔ زیادہ کمانا برا ہے؟ نہیں، زیادہ کمانا برا نہیں ہے، زیادہ اپنے اوپر خرچ کرنا یہ برا ہے۔ جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس سے اللہ کی بندوں کی کام آؤ، اللہ کے دین کے کام آؤ، مخلوق خدا کی مشکلوں کو آسان کرو، یہ خدا کو پسند ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے خوف میں پھنسائے، شیطان چاہتا ہے لالچ میں پھنسائے۔ اچھا، اب یہ جو خوف اور لالچ ہے، اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو اپنے بندے کو ٹریپ میں پھنسانے کے لیے شیطان کیا لے کر آئے گا؟ تو میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ آپ یقین فرمائیے اس وقت میرے دماغ میں شاید کوئی چھوٹی موٹی لائبریری چل رہی ہے، اور میں اس لائبریری میں سے ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بولنا کون سا حصہ ہے۔ میں ایک حصے کو پکڑتا ہوں، فیشن۔ فیشن یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ فیشن کیا ہے؟ فیشن یہ ہے کہ بھئی ایک چیز کپڑے کے اعتبار سے معاشرے میں رائج ہوگی، اور ممکن ہے کہ 6 مہینے میں ختم ہو جائے، ممکن ہے 1 سال میں ختم ہو جائے، ممکن ہے 3 مہینے میں ختم ہو جائے۔ پہلے کبھی شاید فیشن کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی تھی، ابھی اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے، یہ مہینوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی، جب ایک فیشن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری وارڈروب ایکسپائر ہوتی ہے، نئی وارڈروب بنتی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں انسان کپڑے کو محنت سے بناتا تھا، تو کپڑے کے لیے لاجک کیا تھی؟ کپڑے کے لیے ایک سادہ سی لاجک تھی، مجھے اپنا تن ڈھانپنا ہے، مجھے اپنے بدن کو محفوظ کرنا ہے، اس بدن کو محفوظ کرنے کے لیے مجھے کوئی چیز چاہیے۔ آپ نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، تفق یخصفان من ورق الجنہ، حضرت آدم و حوا نے اس گناہ کے بعد درخت کے پتوں سے اپنے تن کو چھپایا۔ تن کو چھپانا ہے، محفوظ کرنا ہے، لباس اس کا ذریعہ تھا۔ کتنے لباس بناتا تھا انسان؟ بھائی ایک لباس پہن لے گا، کچھ عرصے وہ لباس جب چلے گا تو پھر کبھی میلا بھی ہوگا تو اس کو اتارے گا تو دوسرا پہن لے گا، پھر دوسرا پہن لے گا، پھر وہ تیسرا پہن لے گا۔ کتنے بناتا تھا اس زمانے میں؟ تو 3۔
ہمارے پاس واقعہ موجود ہے کہ مثلا امیر المومنین ایک ہی لباس پہن کر اس کو خوش کرتے تھے کہ خطبے کے لیے میں پہن سکوں اسے. چلو میں تو وہ نہیں کر سکتا، 3-4 جتنی بھی ضرورت تھی. اب جب سے انڈسٹریز آئی 2 عجیب کارنامے ہو گئے. جب پہلے کپڑا کم تھا تو لوگ ضرورت کے مطابق بناتے تھے، پہنتے تھے. جب انڈسٹری میں آیا تو ایک مشکل آ گئی. وہ کیا؟ اب ضرورت سے گیم نکل گیا. اب کس پہ آ گیا؟ اب آ گیا خوبصورتی پر. اب کپڑا کس لیے بھائی؟ اب ضرورت کے لیے نہیں ہے، خوبصورتی کے لیے. اچھا اب یہ جو خوبصورتی کے لیے ہے، یہ خوبصورتی کے لیے کتنے کپڑے ہونا ضروری ہیں؟ اب یہ تو معاملہ ختم ہو گیا. جب ضرورت پوری کرنے کے لیے تھی تو بات تھی کہ 2-3 کام میں چل جائے گا، 4-5 میں کام چل جائے گا. اب جب یہ خوبصورتی کے لیے ہو گیا تو صبح کو علیحدہ چاہیے چونکہ علیحدہ خوبصورت نظر آنا ہے، دوپہر کو علیحدہ خوبصورت نظر آنا ہے، رات کو علیحدہ خوبصورت نظر آنا ہے. پھر آج وہاں جانے کے لیے خوبصورتی. اور اب جو مصیبت آ گئی وہ یہ کہ ماہ محرم الحرام میں بھی کپڑوں کے ذریعے خوبصورتی کا اظہار ہونا ہے. یا کریم، یہ کہاں پہنچ گیا معاملہ؟ یہ کیوں آگے بڑھ گیا؟ چونکہ ہم نے ایک طرف سے فیشن لے لیا، کپڑوں کے نام پہ فیشن لے لیا، جبکہ کپڑے کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کپڑے کو کپڑا ہونا چاہیے تھا، تن کو نہیں چاہیے تھا. اب اس فیشن میں ایک اگلی چیز آئی. معذرت چاہتا ہوں کہ اس خرابی کو بھی عرض کر دوں. وہ کیا آ گیا؟ وہ آ گئی فحاشی. فحاشی آ گئی. اچھا یہ تو عجیب ہی مارکا ہو گیا. جس زمانے میں کپڑا کم تھا اس وقت لوگ لمبے لمبے پہنتے تھے، اور جب انڈسٹریز میں بننے لگا تو چھوٹے چھوٹے پہننے لگے. اب بھائی اب تو انڈسٹری میں بننا تھا، اب تو لمبے پہن لو. اب کیوں چھوٹے کیے؟ اس وقت چھوٹے کر لیتے جب کپڑا کم تھا. بھائی معاملہ پروڈکشن کا نہیں ہے، معاملہ کہیں اور کا ہے، معاملہ کہیں اور کا ہے. پہلے کپڑے لمبے لمبے کر کے اپنی دولت کی شو جماتے تھے، اب کپڑے چھوٹے کر کے اپنے بدن کی شو جما رہے ہیں. اسٹینڈرڈ دیکھو کہاں چلا گیا. صحیح ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ سے ایسا ہوا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا ماڈرن ٹائم ہے، ماڈرنائزیشن. یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے؟ اگر یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے تو مجھے صرف ایک بتانا، شیطانی ڈیولپمنٹ کسے کہوں گا میں؟ کیوں؟ دونوں میں ٹریک شیطان کا ٹریک ہے. کون سا شیطان کا ٹریک ہے بھائی؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. شیطان کا ٹریک کیا تھا؟ اس کا ویپن کیا تھا؟ اس کا ویپن تھا لالچ، حرص. فیشن اور فحاشات دونوں کے اندر ٹریک وہی شیطان کا ٹریک، لالچ، حرص. کبھی لباس کے ذریعے، کبھی بدن کے ذریعے. اب بھی سوچوں ایکسیڈنٹل ہے، اب بھی سوچوں کوئنسیڈنس ہے، جبکہ میں بھی ثابت کر چکا ہوں اگر کوئنسیڈنس ہوتا تو الٹا ہونا چاہیے تھا. نہیں، کوئنسیڈنس نہیں ہے، ایک ٹریپ ہے. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں صرف چھوٹا سا مطلب لوں گا کہ اگر کوئی بچہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ مولانا مجھے فیشن بہت پسند ہے، میں فیشن کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، تو سب سے پہلے تو میرا ایک اینٹینا اس سے کہے گا کہ بیٹا لائن اچھی لائن نہیں ہے، یہ لائن خطرناک لائن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لائن ہے لالچ کی لائن. اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے، فیشن، فحشا. اس کے پیچھے ایک اور ہے، وہ کیا؟ فضول خرچی، اسراف. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کنفرم ہوگا. یہ کس کی لائن ہے؟ یہ بھی شیطان کی لائن ہو گئی، لالچ. جب فیشن کرے گا، اسراف کرے گا، تو اس کو اس فیشن اسراف کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا یا نہیں چاہیے ہوگا؟ پیسہ بھی چاہیے ہوگا. تو مزید پیسے کی لالچ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آف کورس آئے گی. لو جناب، اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ چاروں طرف سے لالچ کا جال پھیلتا چلا جا رہا ہے.
ہر طرف سے لالچ کا جال پھیلتا چلا جا رہا ہے، ادھر سے فحاشی بھی آ گئی، ہر طرف سے لالچ کا جال پھیل رہا ہے۔ اب میں اس سے توقع کروں یہ امام زمانہ کی کام آئے گا؟ سر سے پاؤں تک شیطان کے اندر پھنس گیا ہے، یہ تو اس کے ٹریپ میں چلا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ اپنی زندگی میں جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے کہہ دیجیے گا بھائی یہ راستہ جا کہاں رہا ہے، آیا کہاں سے، جاتا کہاں پر ہے۔ اچھا اب آپ مجھ سے ممکن ہے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے مقابلے میں کیا ہوگا، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں جلدی سے تاکہ کلیئرٹی آ جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ شیطان نے ہمیں پھنسایا تھا لالچ کے جال میں اور خوف کے جال میں۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے قناعت۔ نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ مولا امیر المومنین کی زندگی، بی بی ام الائمہ کی زندگی، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، فیشن، اسراف، فحشا، ان میں سے کوئی اہل بیت کی زندگی میں کبھی نظر آیا ہے کیا؟ نبی خدا کا یہ عالم تھا، ایک شخص نے پیالے کے اندر پانی یوں ہی زمین پر پھینک دیا، نبی نے فرمایا پانی کیوں پھینکا؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی ایک پیالہ پانی، کہا نہیں صحیح نہیں ہے، ایک پیالہ پانی بھی تم نے پھینکنا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے جو کلائمیٹ چینج اور واٹر کنزرویشن اور یہ اور وہ ہم سب کو پتہ ہے، 1400 سال پہلے کہا نہیں ضائع نہیں کرو، ضائع کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ شیطان لالچ دے، فیشن دے، فحشا دے، اسراف دے، ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں سکھایا قناعت کرو، قناعت کرو۔ اچھا میں پھر یہ عرض کرتا چلوں، قناعت کا مطلب ہے میں کماؤں نہیں کماؤ، جتنا کمانا ہے کماؤ، غلط جگہ سے نہ کماؤ، غلط جگہ پہ خرچ نہ کرو، زیادہ کماؤ، اس میں کیا ہے؟ قناعت کے ذریعے کیا کرے گا خداوند متعال؟ قناعت کے ذریعے ہمیں لالچ کے جال سے بچا لے گا۔ اچھا جب ہم لالچ کے جال سے بچیں گے تو ایک اور چیز خود بخود ہمارے اندر آئے گی، وہ کیا چیز ہے؟ بے خوف، خوف نہیں ہوگا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت ابو ذر کا، آپ میری سخت باتیں اور یہ نظریاتی باتیں سن سن کے تھک رہے ہوں گے تو میں آپ کو حضرت ابو ذر کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ حضرت ابو ذر کرٹک تھے گورنمنٹ کے اوپر۔ اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، لالچی انسان کبھی بھی سوسائٹی کے فلو کے اگینسٹ کوئی کام نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیشہ ڈرے گا کہ میری کوئی چیز میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اگر آپ کو سوسائٹی کے کسی غلط فلو کے اگینسٹ کوئی کام کرنا ہے تو یقیناً آپ کو لالچ سے باہر نکلنا ہے۔ حضرت ابو ذر کرٹک تھے بنی امیہ کے اوپر، ان کے کرپشن کے اوپر، ان کے اسراف کے اوپر۔ سیریا ان کو ایگزائل کر دیا گیا مدینے سے، وہاں پہنچ گئے، اب وہ گڑھ ہے بنی امیہ کا، سینٹر ہے بنی امیہ کا، اور آدمی اتنے بہادر ہیں کہ وہاں پہنچ کر ایک دن خاموش بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میں بتا دوں کس حالت میں پہنچے تھے۔ مدینے سے ان کو بٹھایا تھا ایک اونٹ کے اوپر جو جنگلی اونٹ تھا، وحشی اونٹ تھا۔ آپ نے کبھی کیمل کے اوپر شاید سواری نہ کی ہو، ممکن ہے یہاں کیمل مل جائے، کبھی سواری کی ہو۔ اگر کیمل جو چلتا ہے تو اتنی موومنٹ ہوتی ہے، اتنی موومنٹ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ڈھنگ سے بیٹھنا بہت کام ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر پورا ایک ڈریسنگ اس کی ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوئی اور آپ کو خود کیمل کے اوپر بیٹھنا پڑ گیا، آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابو ذر کو ایک جنگلی اونٹ کے اوپر بٹھایا اور نیچے سے ٹانگیں باندھ دی ان کی۔ جب سیریا اترے تو ساری ٹانگوں کا گوشت اتر چکا تھا، اس تکلیف میں وہاں پہ اترے۔ جب وہاں اترے ایک دن ضائع نہیں کیا، گورنمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیا، کرپشن کے خلاف، اسراف کے خلاف، دین کے احکام کی پامالی کے خلاف۔ جو سیریا کا گورنر تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میرے لیے ٹائم خراب ہو گیا، یہ آ گیا یہاں پر اور یہ مجھے چین سے نہیں سونے دے گا۔
تو وہ پریشان ہوا کہ میں ابو ذر کو چپ کیسے کراؤں. اچھا مدینے کے گورنر نے کیوں بھیجا تھا؟ اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہاں بھیجا تھا کہ جب یہاں کیپٹل میں آ جائے گا تو خاموش ہو جائے گا. وہ یہاں پہ بھی خاموش نہیں ہو رہے, جان کی تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. ایک بندہ آتا ہے گورنر کے پاس, سیریا کے گورنر کے پاس, اور ان سے کہتا ہے کہ میں اس کو خاموش کروا سکتا ہوں. اس نے کہا بھائی کیسے؟ کہنے لگا مجھے مثلا 30,000 درہم دو, میں اس کو خاموش کرا دوں گا. سیریا کا گورنر وہ حضرت ابو ذر کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پیسے سے خاموش ہونے والا ہے نہیں, لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ 30,000 لے جاؤ, کیا کرو گے تم؟ وہ لے کر آیا ابو ذر کے پاس. ابو ذر کے پاس آیا اور حضرت ابو ذر سے کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایک گفٹ لایا ہوں. اب حضرت ابو ذر بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی کوئی میرے پاس گفٹ کیوں لایا ہے. تو اس سے پوچھا کہ یہ تم گفٹ لائے ہو, یہ کس چیز کے لیے لائے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں, میں ایسے ہی آپ کو دینے کے لیے لایا ہوں. کہا اچھا مجھے دینے کے لیے لائے ہو, تو یہ میرا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں آپ کا ہو گیا. کہنے لگا بس الحمدللہ رب العالمین. وہ سٹی کے سینٹر میں گئے جہاں بہت سارے لوگ فقیر بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے ایک جگہ کے اوپر اور کہا اے لوگوں جمع ہو جاؤ, میں لوگوں کو خیرات کرنا چاہتا ہوں. اور جتنے فقراء تھے وہ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا لاؤ بھائی مجھے دو 30,000, مثلا جتنے بھی تھے 30 تھے 20 تھے, اس سے لیے اور لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو دینا شروع کیا. تھوڑی دیر میں وہ جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہونے لگا. تو یہ آدمی ان کے پاس آیا ابو ذر کے پاس اور کہنے لگا کہ ابو ذر جتنا میں نے تمہارے لیے لے کر آئے تھے تو تم سارا ختم کر رہے ہو, اپنے لیے کچھ بچا کے رکھو. تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ میرے پاس ایک بیگ ہے, اس کے اندر کچھ ہے, اس کے ہوتے ہوئے مجھے ان سکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس بندے نے سوچا شاید اس کے پاس وہاں پہ کوئی ڈائمنڈز ہیں اور وہ اتنے ایکسپینسو ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کو سکوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس نے سوچا چلو اس راستے اس کو پھنساؤں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر تم نے نہیں مانے تو تمہارے ڈائمنڈ چوری ہو جائیں گے. تو اس نے دیکھا ٹھیک ہے, انہوں نے سارے تقسیم کر دیے. بعد میں اس نے کہا کہ اچھا وہ بتاؤ جو بیگ میں ہے وہ کیا ہے؟ کہنے کا کھول کے دیکھو. تو اس نے کھول کے دیکھا تو بیگ کے اندر 2 روٹیاں رکھی تھیں, 2 روٹیاں. تو اس نے کہا کہ ابو ذر میں سمجھ رہا تھا اس میں ڈائمنڈ ہوں گے, اس میں تو 2 روٹیاں ہیں. تو ابو ذر نے کہا کہ ایک روٹی صبح کے کھانے کی ہے, ایک رات کے کھانے کی ہے. جس خدا نے آج دی ہے وہ کل بھی دے دے گا, اس سے زیادہ کی مجھے پرواہ نہیں ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرج. میں اور آپ یہ نہیں کر پائیں گے, شاید ہم سے ڈیمانڈڈ بھی نہیں ہے, لیکن ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے؟ ہم سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم کو حلال میں کم ملے نا تو قانے رہنا, حرام کی طرف مت جانا. ہم ابو ذر نہیں ہیں کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہو ہم لوگوں کو دیتے چلے جائیں. نہیں میں نہیں کروں گا, نہ آپ کیجیے گا. اگر کر بھی لیں گے تو بعد میں آ کے میرے اوپر آپ غصہ کریں گے, مولانا آپ کے کہنے پہ ہم نے کر دیا تھا. اور نہیں کریں گے آپ, مجھے پتہ ہے میں بھی نہیں کر رہا. لیکن دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ دین ہم سے کہہ رہا ہے لالچ میں مت پھنسو, یہ شیطان کا راستہ ہے. دین اس کے مقابلے میں کیا دیتا ہے ہمیں؟ دین ہمیں دیتا ہے قناعت. نمبر 2 جرأت, بہادری. یہ جرأت اور بہادری کیسے آتی ہے دیندار کے اندر؟ کیونکہ یہ موت سے نہیں ڈرتا. یہ پوائنٹ ہے. قرآن کریم قوم بنی اسرائیل سے فرماتا ہے اگر تم کہتے ہو تم اللہ کے محبوب بندے ہو تو موت کی آرزو کر کے دکھاؤ. لن یتمنونہ ابدا, یہ لوگ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں؟ دنیا میں یہاں تک پھنسے ہوئے. موت کی آرزو کرو, اسٹینڈرڈ یہ رکھا ہے. تو بار بار روایتوں میں آتا ہے ذکر الموت, ذکر الموت, موت کی تیاری کرو, موت کی تیاری کرو. کیوں؟ خدا ہمیں ڈرانا چاہتا ہے کیا؟ نہیں, ڈرانا نہیں چاہتا, بہادر بنانا چاہتا ہے, بہادر بنانا چاہتا ہے.
تو خدا کو یہ پتہ ہے کہ جس شیطان کو میں نے اجازت دی ہے کہ یہ اپنا ڈرامہ کر سکتا ہے، یہ کیا ڈرامہ کرے گا؟ یہ لالچ کا ڈرامہ کرے گا، خوف کا ڈرامہ کرے گا۔ اگر میرا مومن بندہ موت کو یاد رکھے گا، نہ لالچ میں آئے گا نہ خوف میں آئے گا، یہ جیت جائے گا، اس کو شیطان نہیں ہرا سکے گا۔ بس عزیزان محترم، گیم کلیئر ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو لالچ میں پھنسائے، آپ مت پھنسو۔ ہر وہ چیز جو آپ کو موت سے ڈرائے، آپ کیوں موت سے ڈرو؟ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ دو کوالٹیز بن گئی، شیطان کبھی ہمارے اوپر کنٹرول نہیں لے پائے گا۔ البتہ اس کے ساتھ مجھے ابھی اگلے مرحلے میں یہ بھی عرض کرنا ہے، ان دو کو مضبوط کیسے کرنا ہے اپنے اندر، اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے۔ تو اس کا جو کی پوائنٹ ہے وہ کل میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہاں تک آتے آتے کم از کم ایک بات سمجھ میں آ گئی، آپ اپنی عادتوں کو ایکسیڈنٹلی مت بننے دو، عادتوں کو بنانے میں بہت ہوشیار ہو۔ مثلا ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے مولانا میری عادت ہے میں زیادہ سوتا ہوں، مت کرو یہ کام۔ کیوں؟ آہستہ آہستہ لالچ میں پھنسو گے۔ عادت کس بات پہ رکھو؟ عادت اس بات پہ رکھو کہ مجھے کنٹرول رکھنا ہے۔ اگر یہ کام کر لیا، یہ سمجھ لو میں نے کل کا حصے میں سے ذرا سا عرض کر دیا، میں کل انشاءاللہ اس کو الیبوریٹ کروں گا اپنی دانش میں کہ جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا کام کرنا ہے تاکہ ہم شیطان کے اس حربے سے بچیں۔ اچھا یہ بات بھی آخر میں عرض کرتا چلوں، خاص کر ہم لوگ کیوں بچیں؟ خاص کر اس لیے بچیں کہ بھائی ہمیں سارے حواس یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید امام کی تشریف آوری نزدیک ہے، عرفاء یہ کہہ رہے ہیں، دیندار لوگ یہ بتا رہے ہیں، آنکھوں سے عقل سے جو نشانیاں نظر آتی ہیں وہ یہ نظر آتی ہیں کہ بھائی ظہور کا وقت نزدیک ہے۔ یہاں تک دین لے کر آ چکے ہو الحمدللہ رب العالمین، اب بھی یہ سعادت نہ ملے، یہ گھاٹا اور خسارہ نہیں ہوگا پھر؟ تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میرے اندر کوئی ملاوٹ رہ گئی ہے، مجھے چاہیے فوراً ختم کروں۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اپنے اوپر محنت کرنا چاہیے۔ شب جمعہ ہے، پروردگار انشاءاللہ امام کے ہمراہ ہونے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرج۔ یہ جو محرم کے ایام ہیں، ان کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے، یہ انسان کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ سید الشہداء کا ذکر ہے، اہل بیت اطہار کے مصائب کا تذکرہ آتا ہے، انسان کے پاکیزہ رشتوں کا تذکرہ آتا ہے، تو انسان کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ سخت باتیں سنتے سنتے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اچھی باتیں سننے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ آپ خاص کر جب کربلا کے مصائب کو سنتے ہیں، اس پہ گریہ کرتے ہیں، اس سے دلوں میں رقت آتی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جو سید الشہداء کے حضور غم میں گریہ کرنے کا ثواب ہے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، کوئی شمار نہیں۔ آج بھی میں امام معصوم کی ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ فرمایا ایک شخص سے کہ تم کیا میرے جد امجد کی یاد میں آنسو بہاتے ہو؟ میں روتا ہوں۔ امام نے پوچھا کیا اتنا آنسو بہاتے ہو کہ تمہارے اوپر جزا فضا گریہ طاری ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا مولا ایسا ہی ہے، اتنے آنسو آتے ہیں کہ میرے اوپر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو امام نے اس کو ایک عجیب وعدہ دیا، کہا تم مطمئن رہنا، تمہارے موت کے وقت میں میرے اجداد تمہارے پاس آئیں گے، موت کے وقت میرے اجداد تمہارے پاس آئیں گے۔
تمہارے بارے میں ملک الموت کو سفارش کریں گے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ آپ کو خدا نے سید الشہداء کی غم میں رونے کی سعادت دی، الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزو، ہم لوگ ہر روز جب مجالس میں آتے ہیں تو مجھے یاد ہے ہم بچپن سے ایک نوحہ سنتے تھے، اور مرثیہ نوحے جو بھی سنتے تھے ان میں بار بار یہ جملہ آتا تھا، سیدہ کو پرسہ دینے آئے، سیدہ کو پرسہ دینے۔ تو ہم یہ جو پاکیزہ مفاہیم ہے، دنیا کا پاکیزہ ترین رشتہ ماں اور بچے کا رشتہ ہوتا ہے، پاکیزہ ترین رشتہ۔ ہر ثقافت میں، ہر کلچر میں، سویلائزیشن کے اندر ماں اور بچے کا رشتہ سب سے پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، اور ماں فاطمہ ہوں اور بیٹا حسین۔ اب اس سے زیادہ پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟ ماں وہ ہے جس کو رسول خدا نے کہا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حسین وہ ہے جس کو رسول خدا نے کہا ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اب اس سے زیادہ پاکیزگی؟ آپ جب مجلس میں آتے ہیں تو آپ کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک غمزدہ ماں کو پرسہ دینا ہے۔ حسین نے قربانی دی، اور یہ جو امام حسین نے قربانی دی، اس قربانی کے پیچھے بھی بہت ساری ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ اصل میں جب سید الشہداء علی اکبر کو لے کر آ گئے تو پھر کون سے جوان کی قیمت رہی؟ جب فاطمہ کا بیٹا آ گیا تو پھر کسی کے بچے کی قیمت کہاں رہی؟ تو ماؤں نے ایک کے بعد ایک اپنے بچے قربان کیے، اب وہ چاہے وہاب کلبی کی ماں ہو، چاہے وہ علی اکبر کی ماں ہو، چاہے وہ علی اصغر کی ماں ہو، اور چاہے اون محمد کی ماں ہو، ماؤں نے قربان کر دیے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، مائیں قربان کر رہی ہیں اپنے بچوں کو۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جن کی زندگی امام حسین کی نصرت کے اوپر تھی، آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کے موقع پر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے اگر بی بی زینب جانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جس بی بی نے اپنے نکاح میں یہ شرط رکھوائی ہو، اس نے اپنے بچے کس امید پہ پالے ہوں گے؟ تو مجھے یقین ہے کہ بی بی نے بچوں کو پہلے دن سے سکھایا ہوگا، دیکھو تمہاری ماں حسین پر قربان اور تم بھی حسین پر قربان۔ اب یہ اون و محمد اس عشق میں جوان ہوئے ہیں، اس عشق کے اندر کربلا پہنچے ہیں۔ مکے کے فوراً بعد اون و محمد سید الشہداء سے ملحق ہو گئے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں گویا وعدے کو پورا کرنے کے لیے آ گئے۔ قافلہ چلتا رہا اور اپنی ماں کے رویے کو دیکھتے رہے کہ کیسے ہماری ماں حسین پر قربان ہو رہی ہے، اور عاشور کی شب جب آئی تو بی بی زینب گویا اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ کل تمہارا کام کیا ہے؟ کہا ہمیں حسین پر قربان ہونا۔ بیٹا کوشش کرنا سب بھائیوں سے پہلے تم قربان ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر پہلے چلا جائے۔ اور اون محمد اپنی ماں کو دلاسا دے رہے ہیں کہ ماں آپ اس کی پرواہ نہ کریں، ہم نے آپ کی تربیت لی ہے، ہم قربان ہو کر آئیں گے، ہم واپس آنے والوں میں نہیں ہیں۔ اور عزیزو، جو اون محمد میدان جنگ میں گئے تو سب کی مائیں گویا آ کر دیکھتی تھی کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ بی بی زینب نے آ کر نہیں دیکھا، ان کو پتا تھا میرے بیٹے کیا کرنے گئے ہیں۔
اللہ اکبر، ماں کس درجے کے اوپر پہنچی ہوئی ماں ہے یہ، اور اون و محمد کس ماں کے بیٹے ہیں، خون ہے علی مرتضیٰ کا ان کی رگوں کے اندر، دشمن کا مقابلہ کرتے تھے، یہ دو جوان تھے، انہوں نے جس طرح سے دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن کو یاد دلا دیا علی کی نسل کیسی ہوتی ہے، ایک اگر محاصرے میں جاتا تھا تو دوسرا اس کی مدد کے لیے آتا تھا، دوسرا محاصرے میں جاتا تھا تو وہ اس کی مدد کے لیے آتا تھا، امام حسین داد دیتے تھے، اے بانو محمد تم نے میرے بابا کی یاد دلا دی، اور بی بی زینب اپنے بچوں کے لیے دعا گو ہیں کہ خدایا ان کی قربانی کو قبول فرما، بس ایک وقت آیا جب بچے گرے، امام حسین اون و محمد کے لاشے کو ماں کی طرف لانا چاہتے تھے، لیکن ماں نے کہا بھیا اس کو میری طرف مت لانا، یہ قربان ہو چکے ہیں۔ ارے کتنی عجیب بات ہے، جب علی اکبر کے لاشے پر امام حسین تھے تو بی بی نے کہا میں آؤں دفنانے کے لیے، اب نہیں کہا میں آؤں اٹھانے کے لیے، اب نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ کہیں ایسا نہ ہو حسین ماں کو روتا دیکھے، حسین مجھے روتا نہ دیکھے، حسین کے اوپر کوئی غم نہ آئے، ماں نہیں روئی اپنے بچوں کے اوپر کہ کہیں میرے بھائی کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ وہ میرے بچے قربان ہو گئے، خوشی سے قربان کر دیا۔ عزیزو یہ تو بہت بڑی بات تھی، بی بی نے اتنی بڑی قربانی دے دی، آپ کے سب کے بچوں کی خدا حفاظت پر ہے، لیکن آپ اور میں سمجھ نہیں سکتے جب بچہ قربان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بی بی زینب کو تسلیت پیش کرتے ہیں، اے مادر غمگین آپ کو ہمارا سلام۔ عزیزو یہ قربانی کافی نہیں تھی، یہ بہت بڑی قربانی تھی، اور قربانی دیکھنی ہے۔ 11 محرم کو دیکھو، بی بی زینب نے عماری سے گرایا، کس کے لاشے پر گئی؟ حسین کے۔ اللہ اکبر، قید خانے میں کس کا ماتم کیا؟ اب واپس آئی ہیں کربلا، ارے جب کربلا واپس آئی تب بھی حسین کے لاشے پر اے بھیا سکینہ کو نہ لا سکی۔ عزیزو آپ کو میں زحمت دی، بس 2 جملے کی اور زحمت دوں گا۔ ایک وقت بڑا عجیب آیا ہے جب بی بی زینب مدینے واپس آئی اور اپنے گھر میں داخل ہوئی، اب در و دیوار سے ہولے محمد یاد آتے، اب ماں کا غم ٹوٹا اور اب تڑپ کر روئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔